ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس دراصل میں کون ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے اجاز حیدر صاحب نے کہا کہ یہ سوال بہت جائز ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو ڈپلومیٹک کارڈ ایشو ہوا یا نہیں. اور ہمارے ذرائع کے مطابق امریکہ نے اپلائی ضرور کیا تھا اس کے لیے، لیکن ڈپلومیٹک کارڈ اور ڈپلومیٹک سٹیٹس پاکستان کے دفتر خارجہ نے نہیں دیا. اور جو ڈاکومنٹس فارن آفس کے پاس اویلیبل ہیں اگر وہ ہم دیکھ سکیں ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے، تو ان کی رینک اور ڈیزگنیشن جو دی گئی ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل سٹاف اس کو شو کیا گیا ہے. پاسپورٹ ان کا ڈپلومیٹک کیٹیگری کا ہے. اور اگر ہم مزید دیکھ سکیں تو اس سے پہلے یہ ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا افیئرز آفیسر رہ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کی نئی پوزیشن یہاں پہ پاکستان میں آ کے بتائی گئی ہے وہ اگر ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں تو وہ ریجنل افیئرز آفیسر ہے. اور یہ نئی پوسٹ جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے. اجاز حیدر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ فارن آفس کے پاس ان کا سٹیٹس کیا ہے، اور آپ نے سوال اٹھایا ڈپلومیٹک کارڈ. وہ تو ڈپلومیٹک کارڈ انہوں نے ان کو ایشو نہیں کیا، اور جو فارم ہمارے ناظرین نے دیکھا اس میں بہت کلیئرلی ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو آفیسر شو کیا گیا ہے. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو ریجنل سیکیورٹی آفیسر ہے، کیا یہ اکثر سینونیم نہیں ہے کہ سی آئی اے کی جو پوسٹ پہ ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے یہ دی جاتی ہے پوسٹنگ؟ اس سے کوئی غرض نہیں ہے ارشد کہ وہ کس حوالے سے ہے. اس کی ہو سکتا ہے کور پوسٹنگ ہو، اور میرے خیال میں ہے یہ ایک لیجٹیمیٹ چیز ہے. ہمارے سفارتکار بھی جو ہیں وہ کور پوسٹنگز پہ ہوتے ہیں، ساری ریاستیں یہ کرتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکی ایمبیسی نے یہ خط لکھا فارن آفس کو کہ ان کو ڈپلومیٹک سٹیٹس جو ہے وہ کارڈ ایشو کیا جائے، تو کیا وہ اس واقعے سے پہلے لکھا گیا؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فارن آفس نے وہ کارڈ ایشو اس لیے نہیں کیا کہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی جو ہے وہ آبجیکشن لگائی ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا وہ کارڈ اس لیے ایشو نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں ذرا آپ کو پتہ ہے انتظامی امور تھوڑا دیر لیتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے وہ لیٹر لکھا ہے اور اس لیٹر میں ان کی ڈیزگنیشن جو مرضی بھی ہو اس شخص کی، اگر اس کے لیے سفارتکار کا درجہ مانگا ہے سفارت خانے نے، تو پھر اس کو آپ کو ڈپلومیٹک امیونٹی دینی ہوگی. کیونکہ اس پہ اجاز حیدر صاحب باقر سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں فارن آفس کے حوالے سے. کیا باقر انہوں نے مانگا ہے سٹیٹس اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ سٹیٹس دیا ہے کہ نہیں؟ ارشد، جیسے پہلے میں ایک آپ کو پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل سٹاف کے لیے انہوں نے اس کو شو کیا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے ملٹیپل اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں. ایک تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اس میں انہوں نے ڈپلومیٹک سٹیٹس مانگا ہے، اور ایک جو ابھی لیٹسٹ ڈپلومیٹک نوٹ جو انہوں نے آج کی میٹنگ سے پہلے ایک دیا تھا، اس میں انہوں نے خود ایکنالج کیا کے بعد دیا ہے، انسیڈنٹ کے بعد لاسٹ تھرسڈے کو دیا انہوں نے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جی نان ڈپلومیٹ اس کو ڈیزگنیٹ کر کے اس لیے اپلائی کیا تھا کیونکہ پاکستان کا جو فورن آفس کا پروٹوکول ریگولیشن ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی آپ اس کو جو بھی ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل کیڈر کے لوگ ہیں ان کو نان ڈپلومیٹ کرے. نان ڈپلومیٹ کرنے کا یہاں پہ جو پاکستان کا فورن آفس انٹرپریٹیشن لیتا ہے کہ وہ آرٹیکل 37 سے ہی ڈیرائیو کرتے ہیں کہ آرٹیکل 37 میں لکھا ہوا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل سٹاف کو امیونٹیز حاصل ہوں گی، لیکن اگر وہ that act is performed during the course of their duties. بالکل. باقی ہمارے پاس ایک اور لسٹ بھی موجود ہے فارن آفس کی. اس لسٹ کے مطابق ریمنڈ ڈیوس کا نام، ریمن ایلن ڈیوس 5ویں نمبر کے سیریل پہ آ رہے ہیں. یہ والی لسٹ کب گئی ہے فارن آفس کے پاس؟ اچھا 28 کو انہوں نے انسیڈنٹ کے ایک دن بعد، انسیڈنٹ سے 2 دن پہلے انہوں نے لسٹ دی تھی 25 کو. اس میں انہوں نے ریمن ڈیوس کا نام نہیں دیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ on 25th he was assigned to لاہور قونصلیٹ. اس وقت وہ لاہور قونصلیٹ میں کام کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر ہریڈلی انسیڈنٹ کے اگلے دن فوراً لسٹ اپنی اپڈیٹ کر کے اس کو دے دی فورن آفس کو، کیونکہ ان پہ لاہور قونصلیٹ میں اگر کام کر رہے ہیں، یا جیسے ہمارے پاس ایک کارڈ آیا ہے کہ پشاور قونصلیٹ کے ساتھ وہ اٹیچ تھے، تو کاؤنسلر اس کے لیے علیحدہ ایک ان کے اوپر لا اپلائی ہوگا جس کے لیے ہی کین بی چارج ان دا کنٹری فار مرڈر اور مین سلاٹر، اور ان کے جو گریو کرائمز ہیں ان کے لیے ان کو چارج بھی کیا جا سکتا ہے، ڈیٹین بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیکونا کو کور کرنے کے لیے انہوں نے فوراً 28 کو لسٹ اپنی اپڈیٹ کر کے فورن آفس کو دی. اس کو 5ویں نمبر پہ شو کیا کہ اس کا کارڈ آج بھی پینڈنگ ہے. بالکل. باقی اس پہ ہم مزید گفتگو کرتے ہیں. اور جو کارڈز آپ نے پشاور قونصلیٹ کا ذکر کیا، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے کانٹریکٹر کے طور پہ بھی ان کی آئیڈینٹی سامنے آئی، اور جو ایشوز آپ نے اٹھائے کہ امریکن ایمبیسی نے خود اپنے نوٹ میں ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کو ہم نے ڈپلومیٹک سٹیٹس اس لیے نہیں دیا کہ فارن آفس کے رولز اور قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے. اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.